اس مبارک محفل میں میں اپنی طرف سے ان 3 حفاظ کرام کو، آج کے اس محفل کے رونق ہے 3 حفاظ کرام، میں ان کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے اہل و عیال، رشتہ دار، عزیز و اقارب جو یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے استاد محترم قاری نصیر صاحب بڑے ہی مشفق، سنجیدہ اور محنت کرنے والے استاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صرف 1-2 باتیں آپ حضرات کو بتانی ہیں، یہی موقع ملتا ہے آپ کو بات بتانے کا، اور یہی موقع ملتا ہے بات آپ کے سننے کا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ بات یہ ہے، یہ جو بچہ حافظ بن جاتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور موقع دیتے ہیں دہرائی کی صورت میں، کہ آپ اپنی دہرائی میں اپنے حفظ کے اندر جتنی بھی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کر لو۔ بچہ جب حفظ کرتا ہے تو شروعات میں اس کو پتہ نہیں ہوتا کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح نہیں پڑھنا، وہ جس طرح سے پڑھتا ہے بس شروع کر دیتا ہے، اور بیچ میں کئی غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ دوبارہ ان کو صحیح نہیں کر پاتا۔ تو جب حفظ کرتا ہے تو دہرائی کا ایک موقع اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں کہ بھئی اب دہرائی میں آپ نے اپنی یہ ساری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں دور کرنی ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب آپ نے قرآن مجید کو ایسے پڑھنا ہے کہ آپ کو پڑھنے میں مزہ آ جائے اور سننے والے کو سننے میں مزہ آ جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ماشاءاللہ تینوں اچھے طلبہ اکرام ہیں، تینوں حافظ ہو گئے ہیں، اور تینوں باصلاحیت ہے، ان کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے، قرآن اچھا پڑھ سکتے ہیں، اور اگلے سال یہ انشاءاللہ ان کی دستار بندی ہوگی۔ ایک تو میری آپ سے نصیحت یہ ہے، دوسری ایک میرے بات ذہن میں رکھو کہ ہم جو حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حفاظ کو کہیں گے کہ بھئی قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، جہاں تک قرآن پڑھتے جاؤ گے، جہاں قرآن کا آخر ہوگا، وہ جتنے درجات تم نے حاصل کیے ہوں گے وہ سارے تمہارے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے سنی ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جنت کا سب سے زیادہ حصہ وہ طالب علم لے سکتا ہے جو طالب علم کو قرآن کو دنیا کے اندر اچھے طریقے سے پڑھتا ہوگا۔ جو F16 کی طرح پڑھے گا ہے بھئی 220 کی سپیڈ میں پڑھے گا، اس کے حصے میں تو تھوڑی جگہ آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ بھئی جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے اسی طریقے سے پڑھو۔ دنیا میں اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے پڑھتے ہو، دیکھو نا، منزل سناتے ہو، سبق سناتے ہو، سب کے سناتے ہو، صحیح طریقے سے سنایا کرو۔ اس کی وجہ یہ کہ جب صحیح طریقے سے سناؤ گے تو یاد ہوگا، جب یاد ہوگا تو آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہو، ٹھہر کر، سمجھ کر۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو جب آپ دنیا کے اندر جناب تیز پڑھتے رہو گے، تیز سناتے رہو گے، یا بیچ میں سے چھوڑتے رہو گے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹھش ٹو دک، کیا کہتے ہیں؟ ٹھش ٹو دک، ایسے کرتے رہو گے تو پھر جنت میں بھی آپ کے بہت سے درجات جو ہے نا جی ٹھشٹو کی زد میں آ جائیں گے، آپ کو نہیں ملیں گے۔ دنیا کے اندر اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھتے رہے ہوگے، ٹھہر کر پڑھتے رہے ہوگے، تو ظاہر بات ہے آپ زیادہ فاصلہ حاصل سمیٹ سکتے ہو، زیادہ درجات لے سکتے ہو، کیونکہ ٹائم زیادہ لگے گا۔ جب ٹائم زیادہ لگے گا تو آپ جناب قرآن مجید مکمل کرتے کتنی جنت جو ہے نا جی اپنے نام کر لو گے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ، اور یہ بھی اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ دہرائی کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہو، تو یہ موقع ہے، ابھی آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ٹھیک ہے نہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو جب یاد کرو تو آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت ہونی یہ چاہیے کہ یار یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا کلام کیا ہے، کلام اللہ کا کلام۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں اس لفظ کو یا اس عبارت کو جو کسی کے اندر سے نکلی ہوئی ہو، اس کو کلام کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلی ہوئی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور وہاں سے یہ آج ہم تک پہنچی۔ یہ وہ کلام ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس نیت سے اس کو پڑھو. اور پھر نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار نیت صرف طالب علم کی ہی نہیں ہونی چاہیے, استاد کی بھی نیت یہی ہونی چاہیے. ہم آپ کو پڑھاتے ہیں, ہماری بھی یہی نیت ہونی چاہیے, یار اس قرآن کو پڑھا رہا ہوں, کل کو یہ ہمارے لیے شفاعتگار بنے گا. اس قرآن کو پڑھا رہا ہوں, کل کو یہ اس قرآن کو پڑھ کے میں نے تو اس کو پڑھایا ہے, یہ ہزاروں لوگوں کو آگے پڑھائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اخلص دین کا یکفی کا قلیل من العمل. دین کے معاملے میں اگر چھوٹا سا بھی عمل ہو لیکن اس کے اندر خلوص ہونا جی, اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے تو ایک طالب علم کو پڑھایا ہے, وہ طالب علم ہو سکتا ہے آگے لاکھوں طالب علم کو پڑھا دے, کسی کو کیا پتا ہوتا ہے. وہ ساری چیز جو ہوتی ہے وہ ساری چیز میں عمل دخل اس نیت کا ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا جی, تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو اس طرح چار چاند لگا دیں گے, اس طرح پھل لگا دیں گے. وہ ایک طالب علم آپ کے لیے کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن آپ نے اگر ہزاروں طالب علموں کو پڑھا دیا لیکن نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے, دلوں کے اندر آپ کا لالچ بھرا ہوا ہے, دماغ کے اندر آپ کا فطور ہے, ہزاروں طالب علم آپ کے شاگرد ہی کیوں نہ ہو, لیکن یاد رکھیں وہ طالب علم آپ کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اللہ کی رضا نہیں ہے. اس لیے دونوں کو میں بتانے کا مقصد یہ, دونوں کے لیے استاد بھی اور طالب علم بھی دونوں کی نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ان کیا حافظ ہوئے ہیں تو اس لیے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں. اور پھر ایک اور آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں جہاں پر بھی رہو, زندگی میں جہاں پر بھی رہو, جن سے آپ نے دین کا جو علم حاصل کیا ہے ان کی عزت اور ان کا احترام اور ان کے ساتھ میل جول یہ ہمیشہ برقرار رکھو. یاد رکھو, ہمیشہ برقرار رکھو. یہ ایک فیض ہے, فیض. قرآن مجید کی صورت میں ہی دیکھو نا, یہ استاد کے دل سے نکلتی ہیں ساری چیزیں. قرآن استاد کے دل سے نکلتا ہے. ویسے تو قرآن مجید کے اوپر لکھا ہوا ہے, لیکن وہ جذبہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ تو استاد دے رہا ہے, وہ محنت جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ تو استاد کر رہا ہے, وہ دماغ جو آپ کے ساتھ لگ رہا ہے وہ تو استاد لگا رہا ہے, وہ توانائیاں جو صرف ہو رہی ہیں وہ تو استاد کی ہو رہی ہیں, وہ وقت کی جو قربانی دے رہا ہے وہ تو استاد دے رہا ہے. صبح آپ کے ساتھ 3:30 بجے کا اٹھتا ہے, رات جناب 10 ساڑھے 10 بجے تک آپ کے ساتھ جاتا ہے. نہ آپ اس کے جناب چاچے کے بیٹے ہیں, نہ تائی کے بیٹے ہیں, نہ چھوٹے بھائی ہیں, نہ رشتہ دار ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے استاد کے ساتھ, اور استاد جناب بے لوث آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو یہ فیض کیا ہے؟ یہ تو سارے کا سارا فیض استاد کا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ادارے کا ہے اور آپ کے معاونین کا ہے, جتنے بھی آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ آپ کا استاد ہے, چاہے وہ مدرسے کا باورچی ہے, چاہے وہ گیٹ پہ کھڑا ہونے والا چوکیدار ہے, چاہے وہ آپ کے جناب رہنمائی کرنے والا ایک عام محلے دار ہے, چاہے وہ اپنی زکوٰۃ آپ کو دے کر آپ کے ساتھ تعاون کرنے والا ایک مالدار ہے, وہ سارے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیں یہ سارے فیض کی صورتیں ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس فیض کو جو آپ کو دیا ہے ادارے نے, اس کی آپ نے لاج رکھنی ہے. اساتذہ کرام کے ساتھ میل ملاقات رکھنی ہے, ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور ان سے دعائیں لینی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ 4-5 چیزیں آپ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن بھی سرخروئی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قاضی صاحب یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں, ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا وہ طلبہ اکرام سے کو نصیحت فرمائیں. اس کے بعد پیر ضیاء الدین صاحب یہاں تشریف لائے ہیں, وہ بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ اختتامی دعا فرمائیں گے.